السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وکاس. آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن فار یو. دوستو، اگر ہم پچھلے 30-40 سال کا ذکر کریں تو اس طویل عرصے میں جاپانی پروڈکٹ کی ایک گہری چھاپ رہی ہے. چاہے ہم الیکٹرانکس کی بات کریں یا پھر الیکٹریکل پروڈکٹ کی، جاپانی انڈسٹری ہر جگہ چھائی ہوئی تھی. دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کو امریکہ کے ہاتھوں بڑی شکست کا سامنا ہوا. جاپان نے اپنی فوج باقاعدہ طور پر ختم کر دی اور اپنی ساری عقل نئی سے نئی اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ایجاد کرنے میں لگا دی. دوستو، آج ہم ایک عظیم انجینئر سوئچیرو ہونڈا کا ذکر کریں گے، جس نے ہونڈا جیسی عظیم اور حیرت انگیز کمپنی کی بنیاد رکھی. سوئچیرو ہونڈا وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے دنیا کو پہلے بائی سائیکل اور پھر موٹر سائیکل اور پھر آٹو موبائل جیسی پائیدار سہولتیں فراہم کیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم سوئچیرو ہونڈا کی جدوجہد کا ذکر کریں گے، جس نے ہونڈا جیسی عظیم کمپنی کی بنیاد رکھی. دوستو، سوئچیرو ہونڈا 1906 17 نومبر کو جاپانی شہر مارسو میں پیدا ہوئے. ان کے باپ کا نام گے ہونڈا تھا، جو پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے. یہ پرانی سائیکل کو خرید کر اس کی مرمت کر کے بیچتے تھے اور یہی ان کا فیملی بزنس تھا. سوئچیرو کو شروع سے ہی پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے 16 سال کی عمر میں اسکول کو خیر باد کہہ دیا اور وہ فل ٹائم اپنے باپ کے ساتھ گراج میں کام کروانے لگے. سوئچیرو نے ایک دن اخبار میں ایک کار بنانے والی کمپنی کا اشتہار دیکھا. یہ جاب ایک کار میکینک کی جاب تھی. انہوں نے اس جاب پر اپلائی کر دیا اور یوں یہ ٹوکیو چلے گئے. یہ ٹوکیو پہنچے تو ان کی کم عمری کو دیکھ کر ان کو کاروں کی صفائی کا کام دے دیا گیا. ہونڈا اس کام سے مطمئن نہیں تھے. ان کی فطرت ان کو ہمیشہ کچھ نیا کرنے کے لیے اکساتی رہی. ایک دن انہوں نے کمپنی کے مالک سے کہا کہ ان کو کار میکینک کا کام سیکھنے دیا جائے. اسی طرح ہونڈا کو اسی کمپنی کی دوسری فرم جہاں ریسنگ کار تیار کی جاتی تھی، کار میکینک کے طور پر کام کرنے کی اجازت مل گئی. دوستو، سوئچیرو ہونڈا ایک اچھے کار میکینک ثابت ہوئے اور کچھ مہینوں میں کام سیکھ کر ایک اچھے کار میکینک بن گئے. ہونڈا جس کمپنی میں کام کر رہے تھے، اس کمپنی کا نام سوکائی تھا، جو 1924 سے پہلے تک ایک گمنام کمپنی تھی. مگر 23 نومبر 1924 کو سوکائی کمپنی کی ایک کار نے آل جاپان ریسنگ چیمپئن شپ جیتی تو سوکائی کی کار جاپان کی سب سے زیادہ پسندیدہ کار بن گئی. اس ریس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کار کے میکینک کوئی اور نہیں بلکہ سوئچیرو ہونڈا تھے. یہ ریس ہونڈا کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. اس کمپنی نے ہونڈا کو ایک برانچ کی ذمہ داری سونپ دی، جو ہونڈا کی پہلی کامیابی تھی. دوستو، 1928 کو سوئچیرو نے سوکائی کمپنی کو بھی خیر باد کہہ دیا اور وہ واپس اپنے آبائی شہر آ گئے. واپس آ کر انہوں نے ایک ورکشاپ بنائی اور گاڑیوں کی مرمت کرنے لگے اور جلد ہی وہ اس کام سے بھی اکتا گئے اور خود کا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا. انہوں نے گاڑیوں کے لیے پسٹن رنگز بنانے کا آغاز کیا اور اپنی ہی ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ہونڈا نے اپنے پسٹن رنگ بیچنے کے لیے مختلف کمپنی کے چکر لگائے. ان کو جلد ہی ٹویوٹا کی جانب سے ایک اچھا کانٹریکٹ مل گیا. یہ ٹویوٹا کمپنی کو پسٹن رنگ سپلائی کرنے لگے اور اسی دوران ہونڈا کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اسے پورے 4 مہینے ہسپتال میں گزارنے پڑے. اسی دوران ٹویوٹا کمپنی ناقص پسٹن رنگ سپلائی کرنے کی وجہ سے ہونڈا کا کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا. انہوں نے صحت یاب ہونے کے بعد پھر لگن اور حوصلے سے اپنے کام کا آغاز کیا. یہ وقت دوسری جنگ عظیم کا تھا. ایک بڑے امریکی حملے میں ان کی فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی. دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپان کو بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا. جنگ عظیم کے بعد ہونڈا نے اپنی کمپنی سیل کر کے 1946 میں ان پیسوں کا ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولا. اسی دوران ہونڈا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. انہوں نے ایک عام سائیکل کے ساتھ ایک چھوٹا سا انجن جوڑ دیا. یوں یہ ہونڈا کمپنی اور سوئچیرو ہونڈا کی پہلی پروڈکٹ تھی جسے بہت زیادہ سراہا گیا اور وسیع پیمانے پر خریدا بھی گیا. اس کی قیمت صرف 1500 روپے تھی. یہ ہونڈا کمپنی کی پہلی بڑی کامیابی تھی. 1949 میں سوئچیرو نے اپنی کمپنی کا نام بدل کر
होंडा मोटर रख दिया और इसी साल होंडा ने 2 स्टॉप मोटर बाइक भी मुतारफ करवाई। इसके बाद होंडा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1961 तक ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगी और 1961 में एक माह में 1 लाख मोटर बाइक बनाने लगे और फिर यही कंपनी 1968 में 10 लाख मोटरसाइकिल तक पहुंच गई। फिर इसके थोड़े ही अरसे बाद होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपना सिक्का बिठाया और एक से बढ़कर एक खूबसूरत और जदीद किस्म की गाड़ियां तैयार करने लगे। आखिर ये शख्स 5 अगस्त 1951 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए। हकीकी मायनों में ये लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, होंडा कंपनी की बनाई हुई मोटर बाइक्स इस वक्त दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही हैं। इनमें CD70, होंडा 100 और होंडा 125 काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा होंडा हैवी बाइक्स की सनत भी पाकिस्तान में अपना नाम रखती है। इनकी बनी हुई हैवी बाइक्स पाकिस्तान भर के शोरूम में सेल हो रही हैं। इस कंपनी की ख़ास बात इनका मयार है जो पिछले 62 सालों से बरकरार है। दोस्तों, अगर चाइना इंडस्ट्री मैदान में ना आती तो CD70 की कीमत 75,000 की बजाय 1 लाख रुपए होती और इसी तरह होंडा 125 की कीमत 1,80,000 से भी ज़्यादा होती। मगर इस वक्त मार्केट में चाइना की कंपनी अपना सिक्का बढ़ाने में कामयाब हो चुकी हैं। आप यूँ कह लें, चाइनीज़ कंपनी ने जापानी कंपनी को हिला के रख दिया है, मगर जो पायदारी होंडा में है वो किसी और में नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे इन्फॉर्मेशन फॉर यू। कीप वॉचिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।